بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، مومنین کی 9 صفات بتائی گئی ہیں اور غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ مومنین کی جو 9 صفات بتائی گئی ہیں ان میں توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے شامل ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کے بارے میں بتایا ہے۔ ان میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے اور تیسرے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید بتائی گئی ہے جس میں رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، رسالت کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3، قیامت۔ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کا یقین نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کی عظمت۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے، سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں۔ صراحتاً یونس علیہ السلام 2 جگہ آیا ہے نام ان کا، سورہ یونس اور سورہ قلم میں۔ اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذو-النون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوے کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح اور سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس طرح بھی ہے کہ وہ واحد قوم ہے جن کو عذاب دیکھ کر توبہ کرنا نصیب ہوا اور ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، کیونکہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی توبہ اس لیے بھی قبول ہوئی کہ ابھی عذاب واقع نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عذاب کی نشانی دیکھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ چاہے تو زبردستی بھی سب کو مسلمان کر سکتا ہے، لیکن اس نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ موت سے عبرت دلائی گئی، بتایا گیا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہوتا ہے۔ نبی کریم کو ہدایت کی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ کوشش کرتے جائیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدا کتاب اللہ کی تعریف سے کی گئی ہے کہ یہ قرآن کم الفاظ میں جامع مضامین کا حامل ہے۔ اس سورے میں بھی توحید اور رسالت کی دعوت ہے، استغفار کا حکم ہے کہ اس سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور پارے کے آخر میں اللہ کے علم کا ذکر ہے کہ وہ ظاہر باطن سب جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ آخر میں اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب میں بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا اور کسی اور کے عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے دین کو اپنا لو۔ اللہ کے دین سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔